بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، فرماتی ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اچانک بستر سے اٹھے، نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا، وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ہیں، ابو بکر کی بیٹی، حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے اور چلے گئے۔ کہتی، میں اٹھی اور دائیں بائیں دیکھا اور محبوب نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحمد پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کر میں نے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ فرماتی ہیں، جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے اندر کی جانب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی جانب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ کہتی ہیں، میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہا، میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا، یہ عائشہ کون ہے؟ فرمایا، رسول اکرم، میں آپ کی زوجہ۔ فرمایا، زوجہ کیا ہوتی ہے یا رسول اللہ؟ میں ابو بکر کی بیٹی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی۔ جب میں گئی تو ہلکی ہلکی بارش تھی، اور جب میں لوٹی تو پھر بھی ہلکی ہلکی بارش کے قطرے تھے۔ ہاں پتہ ہی کہاں پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو حضور نے مجھے پریشان دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی بھی نہیں ہوا یا رسول اللہ، میں پریشان ہو گئی۔ حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ کون ہے؟ فرمایا، آپ کی زوجہ۔ آپ نے کہا، زوجہ کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی۔ کہا، ابو بکر کون ہے؟ اور حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھی گیلے ہیں، اور حضور آپ کے کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، لفظ سنیے۔ حدیث کے نبی پاک نے فرمایا، عائشہ، ترجمہ، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے، پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت وہاں پر نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ فرمانے لگی، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر ہوتا کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ امت کو درس دیا، ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، جس میں تو دعائیں مانگے، جس میں تو عرض و نیاز کرے، جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے۔ کسی نے پوچھا مولا نقی علیہ السلام سے کہ حضرت جی، یہ فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا، پکا کافر، بے ایمان۔ تو آپ فرمانے لگے، مولا رومی کی وہ کتاب پڑھو کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو تب فرعون مصلی پر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ یا اللہ معاف کر دے، رب گناہ گار بڑا ہوں، پر مہربانی کر،
روز معافیہ مانگتا تھا تو رب نے روز مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے ایک دن سچی بھی کر ہی جائے گا تو اچھا ہے۔ اللہ نے مہلت دی۔ اے میرے بہن بھائیوں، اگر آپ لوگ روز رات کو مصلی پر بیٹھو تو تمہیں مہلت ملے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ اپنے رب کے ساتھ تنہائی کریں تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے، لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، فرمایا دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا۔ اگر اپنے رب کو سنائے گا تو دیر ضرور لگے گی، مگر ایک دن ایسا آئے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رب کریم تجھے دنیا کی نعمت سے بے نیاز کر کے مالا مال فرمائے گا۔ کینچی لے کر لوگوں کی جیب نہ کاٹ، اپنا دکھ اللہ کو سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ حضور اچھا، لیکن بارش مجھ پر پڑی، آپ پر نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم نے اوڑھا کیا تھا؟ فرمایا رسول آپ کی تہمت۔ فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تم نے میری تہمت اوڑھی تو خدا کی نعمتیں تم پر برسنے لگی۔ حضور کے جسم سے لگی ہوئی کوئی چیز اوڑھی ہو تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کریم کی مسجد چومنے سے رحمت کیوں نہیں برستی، جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے ہیں، جہاں جہاں میرے حضور ٹھہرے ہیں، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ میرے تمام اسلامی بہن بھائیوں سے ایک گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔